میاں صاحب نے کہا نا میں پڑھ تو نہیں سکوں گا حضرت کی طرح لیکن چلو تھوڑا تھوڑا چلوں گا پیچھے حضرت میں. وہ میاں صاحب نے کہا نا رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے درد مندان ٹانگ سجن دی ستیان جگاوے ہے. لیکن گئیاں سرگیاں یہ موبائل کھا گیا ہماری سرگیاں فیس بک ہماری سرگیاں کھا گئی ہے یوٹیوب ہماری سرگیاں کھا گئی. ایک دو بجے تک موبائل دیکھو تیرے اٹھن دا ٹائم ہے سو جو نہیں ہے اٹھیا کرو سرگی نہ سرگی بڑے ہی رنگ ہوندے جے سرگی بڑے. میں نے ایک فقیر سے یہ سبق سیکھا تھا جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا کھلائی دربار محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا کھلائی دربار محمد عربی دا ہے. آپ تو سارے ان کی امتی بیٹھے قربان جاؤں ان کی شفقتوں پہ. یہ سائی والدی جامع خریدیا مولانا منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی حضرت کا وصال ہو گیا. بڑی قیمتی شخصیت تھی حضرت کی صاحب تسلیم بزرگ تھے. جلوہ جانا لکھی مدینۃ الرسول لکھی حضرت. اور مجھے یاد ہے حضرت جب ہم جامعہ نظامیہ گئے نا سن 2002 میں تو مجھے یاد ہے ہم حضرت کا ایک مناظرہ گئے سننے کے لیے. بڑا زبردست مناظرہ ہوا. یہ تقریباً اتنے سٹیج لگا لیں لیکن رش اس سے کوئی 20-30 گنا زیادہ لگائے. بہت بڑا مناظرہ ہوا. مجھے بڑا شوق تھا. ہم بڑی جلدی صبح آ کے ہم سامنے بیٹھے رہے اور مناظرے کا موضوع تھا حاضر و ناظر. ٹھیک ہے وہ دوسرا گروہ آ کے بیٹھ گیا. اب شاہ صاحب کا انتظار تھا. آپ کے شاگردوں کی تعداد کو تھوڑی تو نہیں ہے آپ کے تو صاحبزادگان بڑے ماشاءاللہ جید عالم ہیں وہ لیکن حضرت کی طرف سے کوئی نہیں آ رہا. وہ سارے بیٹھے ہوئے ہم بھی پریشان کہ بھئی آئی کوئی نہیں. وہ جب آئے نا تو بابے اور کل نہیں آئے. وہ دوسرا گروہ تھا انہوں نے آنکھوں میں آپس میں باتیں کی. ہم سمجھ گئے انہوں نے کیا بات کی. انہوں نے بات یہ کی لے بھائی اتو بابا اتو کلہ نال شگرد بھی کوئی نہیں تھے نال نہ ہی کتاباں نے یہی تو ٹالنا سارے نے پڑھ کے. ہمیں تو علم مناظرہ پہ عبور ہی بڑا زیادہ ہے. ہم نے رشیدیہ پڑھی ہوئی ہے. ہم نے آ کے وہ شرائط طے ہو گئی. پہلے حضرت نے گفتگو فرمانی تھی. حضرت کو مائک دیا گیا. آپ نے فرمایا بھی مناظرہ یہ ہے کہ دلیل یاد آ گئی تو مناظرہ جیت گئے نہ ہی تو ہار گئے. تو میں تو ویسے بوڑھا ہو چکا ہوں مجھے باتیں یاد نہیں رہتی. آؤ آج ذرا وکھرے انداز سے مناظرہ کریں. انہوں نے کہا جی وکھرا انداز کی ہوا. آپ نے فرمایا یا نبی علیہ السلام دکھا دو یا دیکھ لو. آپ نے فرمایا یا دیکھ لو یا دکھا دو. دکھانے سے تو رہے دکھانے سے تو وہ رہے اگر دیکھتے تو پہلے ان کے مسلک کا جنازہ نکل جاتا تھا حضرت. پھر تو موت ہو جانی تھی نا حضرت ان کے مسلک کی. پھر تو جنازہ بھی ہو گیا دفنا بھی دیا گیا ان کا مسلک ادھر ہی حضرت. ٹھیک ہے کہ اور ان کو پتا تھا کہ بابا اتنے جوگا ہے ایویں نہیں بابے نے بات کی حضرت. وہ ایک بھاگا دو بھاگے تین بھاگے وہ سارے بھاگ گئے. مجھے یاد ہے حضرت صاحب نے اسپیکر میں ایک بات کہی. آپ نے فرمایا وہ شدائیو وہ جلے ہو اور وکھاڑ نہیں ہو سکتے ہے کم از کم بہ جاندے تے ویکھ لیندے اے نہیں دا بھلا ہو جانا. اتنی بڑی یہ نہ کو سمجھے یہ نہ کو سمجھے کہ ان کا کرم اب ختم ہو گیا. نہیں ان کا کرم آج بھی اسی طرح ہے. لیکن آواز کیا آ رہی ہے ہم تو مائل وکرم کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل. ہم نے لائنیں ہی بدل دی ہیں ہم نے پٹری ہی چینج کر دی. ہم نے اپنی منزل ہی بدل دی. ہم نے راستے بدل دیے. راستہ تو وہی تھا نا وہ جو اقبال کہہ رہے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. منزل تو ہماری بھی یہی تھی نا نکلے تو ہم اسی منزل پہ تھے. آگے جی کوئی کتے بہ گیا کوئی کسی رائے پہ گیا کوئی کسی رائے پہ گیا. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں.
اچھا وہ شعر سارے سونے ہیں، ٹھیک ہے، شعر سارے سونے، مجھے سب سے سونا یہ لگتا ہے اقبال کہتے کیا ہے، اصل میں اب شاہ صاحب بیٹھے ہیں تو اب شاہ صاحب ذوق والے ہیں ذرا ہے، اب پہنچ تو وہاں نہیں سکتے لیکن کوشش تو کریں گے ہم۔ مجھے سب سے سونا شعر لگتا ہے، کہتے کیا ہے اقبال، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، پر جی یہ اقبال ہے، کوئی 2021 کا کوئی خطیب نہیں ہے جس کو خود ہی نہیں پتا میں نے کیا کہہ دیا۔ اقبال جن کی نظر تھی قرآن و حدیث پہ حضرت، وہ حکیم الامت تھے، وہ شاعر مشرق تھے حضرت جی، ہاں جی، کوئی یہ نہ سمجھنا کہ اقبال نے ہمیں بات کر دی، نہیں، وہ علامہ محمد اقبال تھے حضرت جی، ہاں جی، وہ علامہ محمد اقبال تھے حضرت، ان کو پتا تھا میں ساری جنت پہ گفتگو کرنے سے راج، نہ اتنا وقت ہے نہ طبیعت اتنی اجازت دے رہی ہے، میں صرف ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں حضرت جی جنت کے حوالے سے۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جی حور، حور مقصورات فی الخیام حضرت، یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ آپ کی لائٹ جل رہی ہے، آپ تسلسل سے اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے، یہ نکی سی بلب بھی ہے بھی، حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، وہ فرماتے ہیں اس کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ اقبال کو یہ حدیث آتی تھی لیکن اقبال صرف حور نہیں چھوڑ رہے، اقبال ساری جنت ہی چھوڑ رہے ہیں، اور کہتے کیا ہے، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے کوئی، مجھے نہیں چاہیے جی، میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، ہم تو رہ گئے نا جی۔ اور یہ اصل میں حضرت یہ مسل کے بلال تھا جی جو اقبال نے بیان کی۔ حضور نبی علیہ السلام جب جنت کا مشاہدہ فرمانے تشریف لے گئے، وہ جنتی حوروں کی سردار جنتی حوروں کے جھرمٹ میں حاضر خدمت ہوئی۔ جو حدیث پاک میں نے سنائی ہے جنتی حور کے لیے، اگر حور کا یہ عالم ہے تو جو پھر ان کی سردار ہوگی وہ کیا ہوگی جی، حاضر خدمت ہوئی، سلام عرض کر کے عرض کرتی ہے وہ علیہ السلام اب رحمت للعالمین کچھ مجھے بھی عنایت فرمائے، فرمایا جعفر تجھے اپنا بلال دے دیا ہے۔ میں نہیں، میں اب میرا نہیں جی، میری غلامی مجھے اجازت نہیں دیتی، جو اکثر و بیشتر جملے حضرت بلال کے لیے بول دیے جاتے ہیں میں بولوں گا جی، رنگ ہے جیسی ہے، میں نے نہیں بولے ہیں بڑی جگہ، لیکن اب نہیں دل مانگتا، بس میں اتنا ہی کہوں گا جو حبشہ کا مزاج تھا، ذرا آپ بھی وہی مزاج رکھتے تھے، وہ جنتی حوروں کی سردار تھی، وہ آگے سرچ کرتی ہے محبوب علیہ السلام اتنے سونے سونے صحابی ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، مولا مرتضیٰ ہے، شیر خدا ہے، مشکل کشا ہے، حیدر کرار ہے، مرتضیٰ ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، عمار بن یاسر ہیں، ٹھیک ہے جی، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، جعفر ہیں، عقیل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو ہم میرے لیے ہے وہ حبشے کا بلال ہی رہ گئے۔ فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو نہیں ابھی بلال کو پوچھا اسے بھی کوئی اور چاہیے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مسل کے بلال تھا۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں میں جی، آئے اسی بھی انہوں نے جانتا، آئے اسی بھی انہوں نے جانتا، لیکن انہوں نے چھڑ کے سارے نہیں چاہیا، نہیں چاہیا تھا، انہوں نے نہیں چاہیا، سارے نہیں چاہیا۔ میں نے تو لوگوں کی زبان سے اتنا بھی سنا مجھے اپنی بلی سے بڑا پیار ہے، میں نے تو لوگوں کی زبان سے اتنا بھی سنا مجھے اپنے کتے سے بڑا پیار، لیکن جنہوں نے چاہنا ہے صدر جی انہوں نے نہیں چاہیا، انہوں نے، اور یہ جس کا نام آپ نے چاہ رکھا ہے یہ چاچو کوئی نہیں ہے حضرت جی، چاہنا بھی اسی طرح جس طرح بڑوں نے چاہا تھا حضرت جی۔ ہاں جی میرے پھر مولا مرتضیٰ جی، میرے مولا مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار، ٹھیک ہے جی،
اب فرماتے جس دن سے ان آنکھوں سے میں نے حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، فرماتے پھر آنکھوں کی بھی اتنی حیا کی میں نے کبھی اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ یہ اس طرح کا نہیں چاہنا جس کو چاہنا آپ نے چاہ سمجھ رکھا ہے، کیونکہ حضرت مولا مشکل کشا تو وہ ہیں کہ آپ نے تو آنکھیں تب کھولی تھی جب حضور تشریف لائے تھے۔ جب مولا مشکل کشا آپ کی ولادت ہوئی تو حضور نبی علیہ السلام مکہ میں نہیں تھے۔ آپ جب واپس تشریف لائے تو حضور نبی علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ آپ کے چچا کو اللہ نے بیٹا عنایت فرمایا۔ آپ اپنی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک دینے گئے۔ وہ آگے سے کرتی ہیں خوشی کی بات تو ہے لیکن ایک دکھ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا دکھ کیا ہے؟ کہ بچہ نابینا ہے، کیونکہ حضرت علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ آپ نے فرمایا دو، جیسے حضور نبی علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو اپنی گود میں اٹھایا نا، مولا نے آنکھیں کھول دی۔ یہ لکھا، یہ بات ہوئی بعد میں، حضور نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا، علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ اس کرتے ہیں محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا، میں چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں نا سب سے پہلے اپنا محبوب دیکھوں۔ اور پھر حضرت علی کیا فرماتے؟ فرماتے آنکھوں کی بھی اتنی حیا کی کہ جس دن سے ان آنکھوں سے میں نے حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرماتے جس دن سے یہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دست رحمت میں دیا ہے، پھر اس ہاتھ کا بھی اتنا حیا کیا کہ کبھی اس کو اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ محبت اس طرح کرنی ہے جی جو بڑوں نے کی تھی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ فرما لیا۔ سوکھا کام ہے مدینہ چھڑنا ہے، ہم تو دعائیں کرتے ہیں مدینے میں موت آنے کی، اس کو عشق کہتے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ روکنے کے لیے آئے، آپ نے آکے ہاتھ پکڑ لیا، آپ نے فرمایا بلال مدینہ نہ چھوڑ کے جاؤ۔ آگے سے حضرت بلال کیا کہتے ہیں، ابو بکر جیتے آپ نے نہیں خریدیا ہی تو روک لو، تے جو انہوں نے خریدیا ہی تو پھر انہوں جان دے، جی اپنے نہیں خریدیا ہی تو روک لو، اور اگر ان کے لیے خریدا تھا تو پھر جانے دو، کیونکہ بلال کا حضور نبی علیہ السلام کے بغیر مدینہ میں وقت نہیں گزرے گا۔ چھوڑ دیا آپ نے چھوڑا، اس کو عشق کہتے ہیں حضرت۔ اور بھائی زندگی سے کس کو پیار نہیں ہے، لیکن عشق کا اپنا مزاج ہوتا ہے حضرت۔ حلب والے کہتے ہیں ہم نے کبھی حضرت بلال کو تیار نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا موعود رسول کو سادے سے سادے انداز میں دیکھا۔ فرماتے بس ایک ہی دن تیار دیکھا، اس دن حلب والوں نے آپس میں باتیں شروع کر دی، بھئی آج کیا ہے؟ آج حضرت بلال بڑے تیار ہیں، آج جوڑا بھی نہیں ہے، آج پاک بھی نہیں ہے، آج انداز بدلے ہیں، آج چہرے پہ بڑے زیادہ خوشی کے انداز ہے، یہاں تک کہ لوگ حاضر خدمت ہوئے آ کے عرض کرتے ہیں حضرت کو خاص موقع ہے۔ فرمایا خاص نہیں ہے، خاص سے بھی خاص موقع ہے۔ لوگوں نے عرض کی ہم بھی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ہمیں تو نہیں حضرت بلال اتنے تیار، آج جوڑا بھی نیا پہن رکھا ہے، آج پاک بھی نہیں ہے، آج چہرے پہ بڑے زیادہ خوشی کے آثار ہیں۔ حضور کیا ہے آج؟ فرمایا آج میری موت کا دن ہے، فرمایا آج میری موت کا دن ہے۔ عرض کی حضرت کوئی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہوگی، میرے لیے تو ان سے ملاقات کا پیغام ہے۔ فرمایا تمہارے لیے موت ہوگی، میرے لیے پیغام میں فصل ہے۔ ہاں یہ زندگی تو ہے جس نے محبوب سے روک رکھا، میرے لیے تو پیغام فصل ہے جی۔ احمی تو نہیں حضور بلے شاہ نے کہا، آپ نے فرمایا گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے، گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے، رات وصل دی پیا کٹاوے۔ وہ احمی نہیں کسی نے کہا تھا لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں، نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر کچھ اور زندہ رہتے تیرا انتظار ہوتا ہے۔ عشق اپنا مزاج ہے، یہ نہیں دیکھتا کچھ بھی۔ ہم نے تو حضرت عشق کے ساتھ کی بڑی بری ہے، میں تو کہا کرتا ہوں جی عشق ایک لفظ ہے، ایک کیفیت ہے، اگر اس کا وجود ہوتا اس نے اسی وقت کھڑے ہو کے کہنا تھا مصباح چپ کر تو جھوٹا ہے۔ ہاں جی چلو جی سیدوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یہ عشق کا مزاج ہے۔ سیدہ کائنات اب خود فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی۔ کتنی جی؟ 4 روٹی۔ اب بزرگوں نے کلام کیا سیدہ کی بات پہ، یعنی سیدہ نے یہ کیوں کہا کہ 4 بنائی، 5 کیوں نہیں بنائی، 6 کیوں نہیں بنائی؟ اس لیے نہیں بنائی کیونکہ آٹا ہی 4 کا تھا، آٹا ہی 4 کا تھا۔ اور یہ یاد رکھنا یہ راستہ انہوں نے خود اختیار کیا تھا، اس راستے کو اختیار کرنے پہ مجبور نہیں تھے۔ اگر سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تازہ پھل آ سکتے ہیں تو کیا سیدہ کائنات کے لیے نہیں آ سکتے تھے؟ آ سکتے تھے، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ جے وہ میرے دکھ میں چرا دی میں سوکنوں چلے ڈاوا۔ میں نے حضرت ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضرت کچھ عشق لو ارشاد فرماؤ۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے عشق کیا حضرت، میں نے ایک دن عرض کی حضور کچھ عشق لو ارشاد فرماؤ۔ چونک سے گئے، انہوں نے دیکھے پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرما لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ لئی ہے، لے لو جانے سارا کچھ جی، آواز کدن لنگوٹا پو آگے کسی چونک چ کھلار دینے، آج کام بھی ہے بلے جی کہ بچوں کا کھیلے۔
آدھا غلام فرید کہتے ہیں فرماتے عشق تے آتش دوہی برابر ہوئے عشق دا تاں ہوتے کیرا آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا پھر خود ہی کہتے ہیں سوال بھی خود جواب بھی خود آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا اور غلام فریدا اوتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے ڈیرا ہے یہ کیا کہاں چھوڑتا ہے یہ بڑی معروف بات ہے آپ علماء سے اکثر سنتے ہیں حضور نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے ایک جگہ اس طرح کی آئی کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں محبوب آگے نہیں جا سکوں گا پوچھا کیوں عرض کی محبوب اگر بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو پر جل جائے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے حضور تشریف لے گئے اب یہاں بزرگوں نے کہا ہے بزرگ کہتے ہیں وہ تھے جبرائیل امین علیہ السلام اگر ان کی جگہ حضرت ابوبکر صدیق ہوتے نا انہیں پتا کیا عرض کر رہی تھی محبوب ہمیں سڑ جائے گا جانا رہنا اس کا دیکھتا اپنا غلام فریدا اوتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈھیرا یہ کچھ نہیں چھوڑتا یہ کچھ نہیں چھوڑتا یہ حضرت سیدنا چلو جی آج پھر گلدستہ ہی بننے لگا ہے آج گلدستہ بنے گا جی سارے پھول آن گے حضرت چار یار بھی آن گے اہل بیت بھی آئے گی سارے گلدستہ بنے گا حضرت وہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے نکلے نا حضرت اور ایک شہزادی صاحبہ آپ کی ایسی تھی کہ جن کو آپ ساتھ نہیں لے کے گئے تھے آپ سب کو ان کا نام مبارک آتا ہے میرے ایک اپنا مزاج ہے میں نہیں لوں گا ادب کی وجہ سے نام مبارک لیکن مدینہ پاک میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں سیدہ کھڑی ہو کے اپنے بابا جان حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھا کرتی تھی وہ جگہ آج بھی ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تک ہے یہ وکری بات ہے سعودیہ والوں کا جو مزاج ہے انہوں نے کچھ اچھا سلوک نہیں کیا لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے وہ لکھا ہے کہ جب آپ نکلنے لگے نا تو سب سے چھوٹے شہزادے حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہزادی صاحبہ کو اپنے چھوٹے بھائی سے بڑا پیار تھا اب آپ کو تو اجازت ملی نہیں باقی سارے جا رہے اب وہ کیا چاہتی تھی یہاں تو میں جاؤں اگر میں نہیں جا رہی تو پھر چھوٹا بھائی ادھر رہ جائے اس کے لیے انہوں نے کھیلا کیا ایک سلسلہ اختیار کیا کرتی کیا ہے جب نکلنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی اصغر کو اٹھا رکھا تھا اور حضرت یہ بات یاد رکھیے یہ کتابوں میں بزرگوں نے لکھا ہے یہ کتابوں میں بزرگوں نے یہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصرف تھا کہ جتنی دیر تک اہل بیت میدان کربلا میں رہے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ نہیں لٹایا آپ گود میں رہے کسی نہ کسی کی کیوں بلا کہیں یہ نہ ہو کہ علی اصغر کو زمین پہ لٹائیں اور یہ ایڑی رگڑے اور نیچے سے پانی نہ نکل آئے حضرت باقی تو کسی نے نا میاں صاحب نے کہا نہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائی ہاں جی میں ماشاءاللہ جزاک میں نہیں مجھے نہیں جملہ بھاتا جی کہو ماں نے کون ایسا پیدا کر دیا جو امام حسین پہ پانی بند کرے ہوئے میں کہتا ہوں یزیدیوں کو تو چھوڑو اس وقت روح زمین پر جتنے کافر تھے اور سارے اکٹھے ہو کے آ جاتے میرے امام پہ پانی نہیں بند کر سکتے تھے انہوں نے بند نہیں کیا میرے امام نے خود ہی چھوڑ دیا میں یہ نہیں کہتا کہ بند نہیں ہوا تھا بند لیکن اصل بات بھی تو بتاؤ نا یا امام حسین ایڑی رگڑے تو نیچے سے پانی نکل آئے تو کیا امام حسین ایڑی نہیں رگڑ سکتے تھے لیکن انہوں نے بتایا نہیں میاں اسکینڈ کرید ہے اسکینڈ کرید ہے ہاں طاقت ہندیاں زور نہ لایا بیٹھے مل رضائی پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں سارا کچھ ہی ہو سکتا تھا لیکن جیو میرے دکھ وچ راضی کن چلے نا وہ لکھا ہے کہ یہ آئی اور انہوں نے آ کے اپنے بھائی کو ساتھ لگا لیا اور کان میں کچھ کہا امام دیکھ رہے ہیں یہ جب انہوں نے کہا کہ پیچھے ہٹی تو جیسے بچوں کا مزاج ہوتا ہے وہ آپ کی گود میں آ گئے یہ بڑی خوشی اب جب بابا امام حسین پوچھیں گے نا تو میں کہوں گی دیکھیں گی وہ تو جانے نہیں چاہتے یا تو مجھے لے کے جائیں تو یا پھر ان کو چھوڑ جائیں دیکھا کہ امام حسین آگے بڑھے رہا آپ نے بھی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا وہ واپس امام حسین کے پاس چلے گئے یہ بڑی پریشان ہوئی یہ کیا ہو گیا تو لکھا رو کے پوچھتی ہیں بابا آپ نے کیا کہا ہے علی اصغر کے کان میں آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا عرض کرتی بابا میں نے اتنے کہا تھا علی اصغر تو کیسا بھائی ہے بابا کی بہن تو میدان کربلا ساتھ جا رہی ہے اور تو بہن کو اکیلے چھوڑا جا رہا ہے جب میں نے یہ کہا تو یہ میرے پاس آ گئی اچھا وہ آپ بتائیں آپ نے کیا کہا آپ فرماتے میں نے بھی اتنے کہا ہے اور علی اصغر تو کربلا نہیں ساتھ جائے گا یا مدینہ رکے گا بہن کے پاس تو پھر مجھے اتنا بتا دے
اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ ہے غلام فریدا تے ککھ نہیں جتھے عشق دا جا ڈیرا، عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش گالے، لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے۔ یہ جتھے آیا نا حضرت نے رہن پھر ککھ بھی نہیں دیتا ہے، جتھے آیا انہیں رہن ککھ نہیں دیتا۔ سیدہ فرماتی ہیں کتنی روٹی ہیں؟ 4 روٹی۔ آپ فرماتی 1 روٹی مولا مشکل کشا، 1 روٹی امام حسن، 1 روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ فرماتی تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی۔ اب فرماتی جب میں کھانے لگی نا تو دل میں خیال ہے فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے۔ اب فرماتی ہے میں نے اپنی روٹی کا آدھا کی، اس پہ تھوڑا سا سالن رکھا اور لے کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی۔ وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے، وہ آگے سے پوچھتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام 4 روٹیاں بنائیں، 1 مولا مشکل کشا، 1 امام حسن، 1 امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4تھی روٹی میری تھی۔ جب کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی۔ یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، قبول فرما لیں۔ آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے، تیرے بابا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے مولوی روٹی شوٹی کھایا کرے شکدہ نام ہی نہ نہیں ہے، اسی لیا بھی نہیں کدی اس تو بعد اسی وہ روٹی شوٹی کھانے حضرت تو ٹائم لگانے ہیں، اسی لیا بھی نہیں، کیونکہ حضرت یہ کوئی بچوں کا کھیل تھوڑا ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، یہ تو کسے کسے دے سے آندہ ہے، یہ کسے کسے دے مقدر جاگ دے جس کو یہ نعمت دی جاتی ہے۔ اور پھر جس کو عشق ہوا نا وہ پھر نعرے لگاتا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ جی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ آپ بیٹھی تھی، درمیان میں پردہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی، دوران گفتگو کسی شخص نے شیطان کا نام لے لیا۔ اب حیران ہو کے پوچھتی ہیں شیطان کون ہے؟ اللہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، یہ میں نے تو بچوں کی ابتدائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہے، تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا تھا شیطان کون ہے۔ آپ اگر پہلے پارے کی تلاوت شروع کریں نا، جیسے 2 ورقے ختم ہوں گے نا سولیے پہ، تو آگے پھر آئے گا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، بالکل پہلے پارے میں ابتدا میں آ جائے گا۔ تو حضرت رابعہ کو نہیں پتا تھا، نہیں یہ عاشق لوگ، وہ شخص حیران ہو کے پوچھتا ہے سیدہ تسی شیطان دا نام نہیں سنیا؟ فرمایا تیرے منہ چوں سنیا، میں تے رحمان دا ہی سنیا ہے۔ سیونی مینوں رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی، سیونی مینوں رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے۔ یہ کچھ نہیں چھوڑتی ہے۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز کے ملفوظات ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا تو حضرت رابعہ کے گھر سے آواز بلند ہوئی ہائے پیاس ہائے پیاس۔ لوگوں نے سمجھا شاید سیدہ نو ترے لگی ہے تو پانی موک گیا کر، عورت ذات رات نو پانی منگا نہیں نکل سکتی ہیں خود۔ لوگوں نے کیا کیا، اپنے اپنے گھروں سے برتن اٹھائے کنویں کی جانب بھاگے، برتن بھر کے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسلین میں سے تھے، انہوں نے سب کو روک لیا اور پوچھنے لگے کتنے چلے؟ سب نے کہا حضرت رابعہ کہہ رہی ہے ہائے پیاس ہائے پیاس، شاید آپ کو پیاس لگی ہے، عورت ذات ہے، رات کا وقت ہے، باہر نہیں نکلی گھبراتی ہوئی پانی لینے کے لیے، تو ہم پانی لے کے آپ کی پیاس بجھانے جا رہے ہیں۔ آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں ہے جو تمہارے پانی سے بجھ جائے، یہ اس کی دید کی پیاس ہے اور اس کی دید ہی سے بجھے گی۔ عشق تے آتش دو ہی برابر، عشق تے آتش دو ہی برابر، یہ ہوئے عشق دا تاؤں تے کھیرا، آتش ساڑے کک تے کنیڑا، تے عشق ساڑے دل جیڑا، آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا، غلام فریدا وہ تے کک نہیں بچتا، جتے عشق دا ڈیرا۔ بس دعا کرو حضرت اللہ ہم پہ رحم،
صرف اس کا وجود نہیں، اس کا وجود ہوتا نا جھوٹے ہوتا رہے. تھانوں کی پتہ عشق کی ہوتا ہے، تھانوں کی پتہ عشق. وہ یہ رسالہ کشیری ہے، امام ابو القاسم کشیری آپ فرماتے ہیں وہ کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے لونڈی خریدی. جب رات آئی نا تو اپنی لونڈی کو کہتے ہیں میرا بستر کر میں سون لگا ہوں. تو لونڈی آگے سے کہتی ہے میرے مالک، کیا تیرا بھی کوئی مالک ہے؟ میں کہا میرا اللہ میرا مالک ہے. تو آگے سے کہتی پھر تیرا مالک سوتا بھی ہے؟ میں کہا نہیں، سونا تو دور، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو کبھی اونگ بھی نہیں آئی. تو آگے سے کہتی ہے پھر تو کس طرح کا غلام ہے، تیرا مالک سو رہا ہے اور تیرا مالک جاگ رہا ہے اور تو سونے لگا ہے. لگی والے نیند نہ آئے تیری کمی آنکھ لگ گئی. بس دعا کرو اللہ ساڈے تے رحم کر دے، اللہ سانو معافی دے چھڑے، اور اللہ میں اہل بیت کا بھی نوکر رکھے، اللہ میں صحابہ کا بھی وفادار رکھے. اب میں باتیں بڑھتی جائیں گی، میں واپس آ جاؤں گا کیونکہ در جی میں اپنا پٹاکا نہیں بجانا ہے. میرا پٹاکا بج جڑا در جی. اچھا کہنے نبی اللہ خسرو بازی پریم کی جو میں کھیلی پی کے سانگ، خسرو بازی پریم کی جو میں کھیلی پی کے سانگ، جیت گئی تو پیا مورے جو میں ہاری پی کے سانگ. لاگی لاگی سب کہیں لاگی لگی نہ انگ، لاگی لاگی سب کہیں لاگی لگی نہ انگ، لاگی تو تب جانی ہے جب رہے گرو کے سانگ. گل بڑھتی ہے تو کو نظام ملتا ہے، لیکن حضرت یہ نظام تے مل جائے لیکن اگو بھی تو خسرو بنے نا. نظام تے مل ہی جاتا ہے اگو بھی تو خسرو بنے نا. کیونکہ حضرت سلطان نے بات ہی ختم کر دیا. فرماتے ہیں نارب برش محلہ اتے نارب خانے کعبے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نارب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو، جد دا مرشد ملیا باہو چھٹے صاحب بدابے ہو، نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی بڑھیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جن سونا رب ملایا ہوں. زبانی کلمہ ہر کوئی آنکھیں دلدہ پردہ کوئی ہوں، دلدہ کلمہ عاشق پردے کی جانن یار گلوئی ہوں، جتھے کلمہ دلدہ پردے جیب نو ملے نہ ٹوئی ہوں، اے کلمہ میں نو پیر پڑھایا میں صدا سواگن ہوئی ہوں. بس کمیاں میں کمیاں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے مند، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں. شاہ صاحب نے حضرت مدینہ تو رسول لکھی، خوبصورت کتاب ہے. حضرت نے بڑا وقت گزارا مدینہ پاک، اور جو انہوں نے وہاں حضور نبی کریم علیہ السلام کے معجزات دیکھے، حضور کی عطاؤں کے بہتے ہوئے دریا دیکھے، پھر انہوں نے بڑا کچھ لکھا. اس میں حضرت ایک بڑی خوبصورت بات لکھی جو میں سب کی نظر کروں گا اور میں آپ سے کہوں گا کہ اس میں حضرت نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حج کر لیا مدینہ پاک حاضری تھی، کہتے ہیں مدینہ طیبہ حضور نبی علیہ السلام نے جگہ بالکل اپنے قدموں میں عطا فرما دی. آپ فرماتے ہیں ہم بیٹھے نہ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، تو کہتے ہیں ہوٹل کے کمرے کا دروازہ تھوڑا کھلا تھا، تو کہتے ہیں بلی اندر آ گئی حضرت. کہتے ہیں ہم نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا بلی سے. میں نے پہلے کہا نا ہم دنیا دار کیا جانے ہیں، اتیاش کا نہ پوچھو جا کے. مولا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. ہے انہیں تو مدینہ پاک دے کنڈے نہ بھی پیار کیتا خار مدینہ. وہ تو پھر ملی تھی. کہتے ہیں ہماری تو خوشی کی انتہا کوئی نہیں تھی، خود ہی آئی حضور نبی علیہ السلام کے شہر پاک کی بلی. کہتے ہیں اس وقت ہم جو روٹی کھا رہے تھے نا، کہتے ہیں ہم نے اس میں سے ایک ٹکڑا ایک نوالا توڑا بلی کو، پہ اس نے بھی قبول کر لیا. کچھ وقت گزارا، اگلے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر. کہتے ہیں وہ سیاسی شخصیت آئی تھی نا، وہ بلی سے جی لگا بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جا تو یہ بلی پاکستان لے کے جانی ہے.
سیاسی آدمی تھے، کوئی مشکل نہیں تھی، سعودی حکومت سے اجازت مانگی، مل گئی، پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، بیک سواری ود گئی ہے، وہ بھی ہو گیا۔ وہ جو ہے نا ایک بڑا عالی شان سا نرم و نازک پنجرہ بنوایا جس میں لے کے جانا تھا، وہ بھی بن گیا۔ اب اس میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جس دن صبح پاکستان روانگی تھی نا، ڈائریکٹ مدینہ پاک سے فلائٹ تھی، جب رات کو سوئے نا یہ دو آنکھیں بند ہوئی، اندر کی کھل گئی۔ لکھتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ہاتھ باندھے نا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری، اور نبی علیہ السلام دعاؤں سے نوازتے ہوئے فرماتے ہیں حاجی جویں تو خیریت نہ لایا سا نا اللہ تینوں لے بھی جائے، بس ایک کام کری ساڑی بلی نہ لے کے جائے۔ یہ موجود ہے جی ساڑی بلی، میں نے پنجابی میں آپ کے لیے سمجھ ہماری بلی، وہ تو بلی کو بھی ہماری کہتے ہیں۔ اچھا دیو ایتے ہے ہی ہونا ویسا ہے، انہوں نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے ہمارے بھی سجدہ کیا، میری امت میری امت میری امت، ہم ہی بے وفا نکلے ہیں، ہم ہی بے وفا نکلے ہیں، وہ تو بلیوں کو بھی ہماری کہتے ہیں، تو بلیوں کو بھی ہم ہی بے وفا نکلے ہیں۔ فرمایا ہماری بلی نہ لے کے جانا۔ وہ لکھا کہ وہ حاجی صاحب آگے سیر کرتے ہیں، وہ علیہ السلام مجھے اجازت دے میں بلی لے جاؤں، آگے سے حضور نبی علیہ السلام فرماتے تجھے کس طرح اجازت؟ 3 راتیں گزر گئی، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے، اور ساتھ میری بارگاہ میں عرضیاں پیش کرتی رہتی ہے، یا رسول اللہ کرم فرماؤ نہیں تو مدینہ چھڑو جانا جی۔ بلیاں روئے، وہ ان کی بھی سنیں گے، حضرت جی ہماری نہیں سنیں گے، ہماری نہیں سنیں گے، لیکن حضرت جی ہم روئے کب ہے، ہم نے ان کو سنائی کب ہے، ہم نے ان کو سنائی کب ہے، نہیں سنا ہو سنا ہو۔ آج امت کا رشتہ جو نبی علیہ السلام سے ہونا چاہیے تھا وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، نہیں اس کو مضبوط کرو۔ اور میرے اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے جی بزرگوں کا، میرے بزرگ ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے بھائی روز کم از کم ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر، چٹھی تو مراد انہوں نے یاد کریا کر، صرف پڑھنا نہیں یاد کرنا ہے، پڑھ بندہ چھت بے کے بھی لیتا نہیں، آنکھاں بند کر کے یاد کر۔ فرمایا کرتے تھے فرمایا روز کم از کم ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر، جس کو آپ نے کہا نا وہ آگے سے کردہ حضرت چٹھی بھیجیا کی ہوئے گا، آپ نے فرمایا کسی ذات جواب آئے گا ہی نا، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے۔ یہ ویکو ہاں کون جڑا روز ہی سانو ماموں کانجن تو یاد کرتا ہے، ویکو ہاں کی چاہتا ہے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار۔ اور کبھی جیسے حضرت فرما رہے ہیں چلو میں بھی لگا ٹیٹ تو کپڑا چکن کہ میں کہا جی میں جدی پشتی بڑا رہی حصہ نہیں، بڑے دن دیکھے ہیں جی ہم نے بڑے دن، لیکن قسم چوک کے کہنا ساری ہونا دے نا دیا مارا دے شاید ٹکا نہیں سانو، ساری ہونا دے نا دیا مارا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا، کوئی نہ پوچھے، ساری بہاریں ان کی، ساری بہاریں حضرت جی ان کی۔ میرا شاہ جی لاہور میں نکاح ہوا، پہلا سن 2009 میں پہلا نکاح جو ہوا نا، پہلا ہی ہے یہ تک بھی پہلا ہی ہے، وہ میرے منہ سے پہلا نکل گیا، وہ آہو بھائی ریکارڈنگ ہونی میں میرے کارنہ میں لڑائی پہ جائے، وہ جو نکاح ہوا نا حضرت جی وہ نہیں پائی جی ایویں جڑا نا اللہ خیر فرمائے، تو وہ جو ہے نا جتنا حضرت وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا استقبال، ہم گئے ذرا سادے طریقے سے، گھر کا پہلا داماد تھا، وہ جتنا کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ حضرت پھر 2017 میں نا اسی محلے میں حضرت جی محفل میلاد مصطفیٰ پہ مجھے مدعو کیا گیا، اب صرف خطیب صاحب نہیں علاقے کے داماد بھی ہیں، حضرت جی انہوں نے اس طرح دا استقبال کیتا، اس طرح دا کہ میں سٹیج پہ بیٹھ کے نہ رو پڑا، حضرت جی وہ گھبرا گئے، کیونکہ ادھر تو حضرت جی میں آپ میں سے گزر کے نہیں نہ آیا، قبلہ نے سیپریٹ ہی رکھا ہوا تھا، اگر آپ میں سے گزر کے آنا ہو تو مجھے پتا پھر کیا ہونی تھی، ہاں جی تو ادھر سے میں لوگوں سے گزر کے سٹیج تک آیا، حضرت جی وہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا شاید حضرت جی کو انگل کھچی گئی ہے، کو بانگ کھچ کرتی ہے، کو گھٹ کھچ کرتا ہے، کو حضرت پیر تے پیر آ گئے اس لیے رو رہے ہیں۔ 2-4 بزرگ آ کے نا مجھے حضرت خیر ہے نا، انہوں نے کہا حضرت پھر رون کا میں نہیں، یہ شکریہ کے آنسو ہیں،
انہوں نے کہا کیوں؟ میں یار 2008 چ لاڑا بن کے آیا سا، اینی عزت نہیں سی ہوئی جنہ انہوں نے نوکر بن کے آیا گیا، کچھ نہیں، ساری بات بڑے بڑے دن دیکھے جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے علماء کے والے سے ہمارا جو مزاج ہے، بڑے ہم نے اوکھے دن دیکھے، سائیکل تھی، پھر 70 آئی، پھر اللہ نے مہران دی، پھر مہران سے جو ہے نا ویگنار ہو گئی، ویگنار سے پھر تو لہریں بہریں، پھر لہریں بہریں، جو حضرت نے کہا تھا، حضرت نے کلام پڑھو، نہیں کوئی اوقات اوگڑ ہار دی، پھر تو کرم ہوا، اتنا ہوا کہ میں آپ کو بتا رہا میں حضرت جی وہ ایک دور تھا، شادی آ گئی مجھے آئی مہینے کے اینڈ پہ، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں مزاج ہے کہ جی گھر دا کار تے نال وعدہ بھی، میں نے 10,000 گھر کا گھر دینا تھا، 2,000 میں نے وعدہ کرنا، جیب میں پیسہ ہے کوئی نہیں۔ اور سیالکوٹ کا اس وقت بھی دوسرا بڑا جمعہ، اب بھی تب بھی حضرت جی دوسرا بڑا جمعہ، 5 سے 6,000 بندہ جمعے میں الحمدللہ اب بھی ہوتا ہے حضرت سیالکوٹ کا پنے ہاں خطیب حضرت جی، لیکن حالے ہی جیب راتی دین لی پیسہ بھی کوئی نہیں ہے۔ جمعہ ہو گیا، سلام پڑھ، اب وہ سلام پڑھ رہا ہے، میں پریشان کھڑا ہوں، یا راتی کی کرنا ہے؟ پھر دل میں خیال آیا کہ چلو کسی اپنی مقتدی سے کہتا ہوں کہ یار قرضے ایسے نہ دے دے، میں دے دیا گا تینوں بات، کہنا کنوں ہے؟ پہلے ایک نہیں انہوں نہیں کہنا، انہیں سارے سیالکوٹ سے رولا پانا، مصباحی صاحب نے میرے کو پیسے دارے دے، ہاں بڑے کم لوگ ہوتے ہیں، مرد بڑے کم ہوتے ہیں، پردہ رکھنے والے بڑے کم ہوتے ہیں۔ وہ بہرحال ایک بندہ ڈن ہو گیا، وہ سلام ہو گیا، اب لوگ لائن میں لگ گئے ملنے کے لیے، میں حضرت نا وہ کسی سے پیسے نہیں میں پکڑتا تھا، مزاج میں اس حوالے سے بڑی سختی تھی۔ وہ ایک بندہ حضرت جی ملا، وہ میں نے تو اب اس کو اتنا رول نہیں کر سکوں کیونکہ ٹائم لگے گا، اس سے حضرت جی جتنا رول ہو سکتا تھا اس نے نوٹ رول کر رکھے تھے، جب اس نے سلام لی نا اس نے وہ نوٹ میرے ہاتھوں میں چھوڑنے چاہیے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے کہا میں کسی کو پیسے نہیں لیتا، تو میرے کان میں قریب آ کے کہتا ہے حضرت آج نہ کرو، آج لوڑ بھی دے ہے نا، آج نہ کرو، آج لوڑ بھی دے ہے نا۔ اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی، میں نے کہا اس کو تو میں نے کسی دوسرے بندے سے بھی بات شیئر نہیں کی، میرے اندر چل رہی ہے بات، اس کو کس طرح پتا؟ لیکن حضرت جی اس کا خوف اس طرح کا تھا کہ میں اس کو آگے سے کہہ کچھ نہیں سکا، میں نے حضرت جی کوٹ کی جیب میں ڈالی، سردی تھی تب بھی، اور لوگ مل کے ہم بیٹھے، میں گھر آیا کھانا کھایا، اب خیال ہے کہ چلو بھی اس بندے کے پاس جاتے ہوئے 12,000 کا اس نے بھی کہیں سے اہتمام کرنا، تو وہ بھی دل میں خیال ہے یار وہ بھی تے آیا سی جڑا کہتا ہے کہ جو نہ کرو جو لوڑ ہے، تو پھر دل میں خیال ہے یہ 500 ہوگا یا 1000 ہوگا، میں حضرت جی ان کی محفل میں بیٹھا ہوں، جب میں نے کھول کے دیکھا نا تے انہیں کار دا کار بھی بھیجیا ہی تے نال وعدہ بھی بھیجیا سی، بھیجتے ہیں۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا، صلی اللہ علیہ وسلم کھلا ہے۔ کیا حضرت کہتے ہیں یہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، بس بات پھر وہی ہے ہم تم آئے المکرم، اٹھو اپنی اور سرگیاں لگو۔ میں کہا کرتا ہوں حضرت جی ہم ایک لٹا قافلہ بیٹھے ہیں اور ہمارا سب کچھ لٹ چکا ہے، اور دکھ یہ ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارا سارا کچھ لٹ چکا ہے، بہت کچھ گیا ہے، میں صرف 3 باتیں یا 4 باتیں پھر ختم، یہ تو شاہ صاحب کی برکتیں نہیں تو میں جنہ کو بخار ہے 4 یہ دیکھو ہمارا کیا کیا لٹا ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے، اور یہ دور وہ تھا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، نبی علیہ السلام بھی وصال فرما چکے تھے، جناب صدیق اکبر بھی وصال فرما چکے تھے، فرماتے خواب دیکھتا ہوں مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہوئی، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے فجر پڑھنے کے لیے مسجد گیا، دیکھتا کیا ہوں کہ مصلی امامت پہ بنفس نفیس حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر ہے، مولا مشکل کشا فرماتے میں بیٹھ گیا اور نبی علیہ السلام کی روح انور کی زیارت شروع کر دی، فرماتے اقامت کہی گئی، نبی علیہ السلام نے فجر کی امامت فرمائی، آپ نے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت فرمائی، فرماتے نماز ختم ہوئی،
حضور نبی علیہ السلام پھر صحابہ کی جانب روح انور کی یہ جلوہ گر تھے. کہتے ہیں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آگئے. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے سب کو ایک ایک کھجور دی. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے خواب ہی میں کھجور کھا بھی لی. فرماتے ہیں جیسے کھجور ختم ہوئی آنکھ کھل گئی. فرماتے ہیں آنکھ تو کھل گئی لیکن دیکھتا کہ منہ پھر بھی میٹھا ہے. کھجور خواب میں کھائی تھی لیکن اٹھ کے بھی منہ میٹھا ہے. اور فرماتے ہیں جب آنکھ کھلی تو واقعتاً مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی تھی. اور فرماتے ہیں میں فجر پڑھنے کے لیے نہ گیا مسجد نبوی، لیکن دیکھتا کیا ہوں کہ مصلی امامت پہ جیسے خواب میں حضور نبی علیہ السلام بیٹھے تھے نا، حضرت سیدنا عمر فاروق بیٹھے ہوئے وہی انداز سیم. بولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے کہا یہ اتفاق ہو سکتا ہے. اور فرماتے ہیں اقامت کہی گئی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی امامت فرمائی. کہتے ہیں آپ نے بھی وہ 2 صورتیں تلاوت کی جو خواب میں نبی علیہ السلام نے کہا. اور فرماتے ہیں میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ہیں نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق بھی اسی طرح بیٹھے جیسے نبی علیہ السلام بیٹھے تھے. اور فرماتے ہیں میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. اور فرماتے ہیں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. اور فرماتے ہیں میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے سب کو ایک ایک کھجور دی، دوسری کسی کو نہیں دی. اور فرماتے ہیں میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں جب کھجور کھا لی تو میں نے کہا بھائی خواب میں تو نبی علیہ السلام تھے، ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں لے سکا، یا تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق ایک اور کھجور لے لیتا ہوں. کہتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین ایک اور کھجور دو. تو کہتے آگے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں علی یہ خواب جو نبی علیہ السلام نے دیتی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. میں اگر خواب میں نبی علیہ السلام نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کہا عمر خواب تو مجھے آیا ہے، یہ کیا رنگ ہے؟ آگے سے حضرت عمر فرماتے ہیں علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں، پوچھا مجھ سے رہے ہیں. علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں، پوچھا مجھ سے رہے ہیں. اب صوفیہ نے لکھا اصل میں ہوا یہ تھا کہ رات تو ایک ہی تھی، رات تو لیکن پتہ نہیں اسے ایک رات میں اس دن نبی علیہ السلام نے کتنے دیوانوں کی پیاس بجھائی ہے. لیکن حضرت ہماری یہ راتیں کھو گئی ہیں، ہماری یہ راتیں کیونکہ آواز آ رہی ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی شاید کوئی بہت کچھ کھویا میں. اب میرے پاس اتنا وقت بہت کچھ کھویا. لبو حضرت اپنی اور آتا سپنے دے وچ ملیا ماہی تے گل وچ پا رہی امبا دردی ماری آنکھ نہ کھولا کہ پھر بھی چڑھ. لیکن دسو حضرت یہ کس دن ایسا نیت نہ سوتے ہیں کہ ماہی ملے گا حضرت؟ دسو حضرت کس دن ایسی نیت کر کے انہوں نے یاد کر دے سوتے ہیں کہ آج ماہی ملے گا حضرت؟ نہیں حضرت تلاش کرو، بہت کچھ کھویا ہمارا، بہت کچھ کھو گیا. ٹھیک ہے ایک گل ہو گئی، 2 رہ گئی. بس اتنا کرنا تھا. جس کی اس وقت سب سے زیادہ کمی ہے وہ ہے اخلاص. اخلاص لانا. حضرت جی اینا کر رہی ہو، اینا کریو اخلاص، اینا کر رہی ہو کریو ہونا نہیں. آج اخلاص نہیں، آج اخلاص نہ پید ہے. اخلاص ہے اور ساری بہار اخلاص کی ہے. ماشاءاللہ حضرت جی سلسلہ مبارک قادری شریف ہے ماشاءاللہ، قادری کلندری سلسلہ جنہاں دی گل سنا لگے ہیں وہی کر رہے ہیں. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ، چھوٹا نام نہیں ہے جی، کوئی نہیں روز مائیں جنید پیدا کرتی ہیں. کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے جنید جڑا دا نام. روز نہیں مائیں روز نہیں تھی جنید پیدا کرتی ہیں. اگر کسی انجینئر کو نہیں جنید کی سمجھ آ رہی تو ہم کیا کریں؟ اگر جنید کا پوچھنا ہو تو کبھی اقبال سے پوچھ لینا، وہ تمہیں بتائیں گے جنید ہے کیا. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. لکھا ہے کسی نے حضرت سیدنا جنید بغدادی سے پوچھا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ کیونکہ حضرت جی ہر ولی اخلاص والا ہوگا اور جہاں اخلاص نہیں ہوگا وہاں ولایت بھی نہیں ہوگی. ولی میں کچھ کمی ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں جی، اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. اخلاص والا ہوگا. سوال ہوا حضرت اخلاص سیکھا کہاں سے؟ ذرا جواب سننا. آپ فرماتے میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. حالانکہ حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا حضرت حضور وہ کیسے؟ آپ فرماتے فقر کا دور تھا، اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے بال ہی کٹوا لوں. فرماتے بال اتنے بڑے ہوئے تھے، میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ. پیسے تو تھے ہی نہیں، کہاں سے کٹواتا؟ کہتے میں نائی کی دکان پہ آ گئے،
وہ کسی کی حجامت بنا رہا تھا، میں کھڑا ہو گیا باہر، چلو دیکھتا تو کوئی بات کرتا ہوں، اگر مان گیا تو۔ آپ فرماتے اس نے حجامت بناتے بناتے مجھے دیکھا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام۔ آپ فرماتے میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے، اسی سے تیرا گھر چلتا ہے، یہ تیرے روزگار کا سلسلہ ہے، تو ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے، تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، چل اس طرح کر آج میرے اللہ کے لیے کاٹتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دکان سے نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اوپر لے گئے، اور یہ اس نے نہیں کہا کیونکہ حضرت اس سے پیسے لیے ہیں پہلے اس کے کاٹوں گا، آپ کے اللہ کے لیے کاٹنے ہیں، آپ ذرا انتظار فرمائے، بعد میں فرمائے نہیں، جس سے پیسے لیے تھے اس کو اٹھا دیا کرسی سے، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی۔ اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے، اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اب میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا، اچھا اگر کبھی اللہ وقت لایا، اگر کبھی اللہ وقت لایا، اللہ نے پیسے دیے تو میں تجھے تیری یہ بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا۔ آپ فرماتے پھر وہ وقت آیا، خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا، خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا، ابو بکر واسطی میرے مرید ہوئے، ابو بکر شبلی میرے مرید ہوئے، عمر بن عثمان مکی میرے مرید ہوئے، ٹھیک ہے، کیونکہ سلسلہ علیہ قادریہ شریف میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد حضرت ابو بکر شبلی کا نام مبارک آتا ہے۔ فرماتے اللہ نے مجھے فقیری بھی امیری دے دی، اب فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی، اس میں کچھ درہم ڈالے کچھ دینار ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ فرماتے میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں۔ آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے۔ آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کر لیا، پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے۔ آپ فرماتے ہونا ہی آگے سے کہتا ہے حضرت میں نے جو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں، آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے سنائی نے اخلاص سکھایا اور کہتا ہے جنید جیڑا کام اللہ نہیں کریے پھر لوگوں کو دا بدلہ نہیں لئی دا۔ آج اخلاص نہیں ہے، میں آج تاں کرنے ہیں لوگی کہن کے آج جی ہے، میں سخاوت تاں کرنے ہیں کہ لوگ کہن کے ایسا کوئی ہے، اسی پھسے نہیں، اسی پھسے، اور ہر ایک دا وکھرا وکھرا پھسنا ہے، کوئی کسے جو پھسے ہے کوئی کسے جو پھسے۔ اب یہ دیکھو حضرت جنید، اب حضرت ابو بکر شبلی اور ایک میں وہ سے پاک دیگی سنا ہوا، ٹھیک ہے پھر نہ لیے تھے، پھر یہ دیکھو پسنا دیکھو، یہ حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اور حضرت یہ ہر سالک پہ وقت آتا ہے جی، شرط یہ ہے کہ سالک بھی سالک ہو، پالک نہ ہو، سالک ہو، پھر ہر سالک پہ یہ وقت آتا ہے جب سالک کا جی مچل اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب حجاب اٹھے اور وصل ہو، اور سب پہ آیا جی، حضور بلے شاہ پہ آیا، میں اکابرین کے شعر پڑھ سکتا ہوں وقت نہیں، حضور بلے شاہ کہتے ہیں کونگٹ چک لے سجنا وے ان شرما کانو رکھیا وے، اقبال کہتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ہر سالک پہ آتا جی چک اٹھے، اب اٹھے حجاب حضرت اور اٹھتے بھی ہیں جی، مولانا شاہ احمد نیاز بریلوی نے ابھی تو نہیں کہا تھا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہا شاہ نیاز احمد بریلوی رحمۃ اللہ تعالی لکھا جی، کہیں عاشق نیاز کی صورت سینہ میری آنکھ دل جلا دیکھا ہے، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا ہے، لٹتے ہیں۔ اب فرماتے مجھ پہ بھی وہ وقت آیا، میں گیا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اور جا کے عرض کی تھی حضرت کو نگاہ فرماؤ کہ وصل ہوئے، کہتے حضرت خاموش رہے، کہتے میں نے پھر عرض کی حضرت پھر خاموش رہے، کہتے میں نے پھر عرض کی حضرت پھر خاموش رہے۔ اب بھائی طریقت کا تو قاعدہ یہی تھا نا، باقی کوئی ضد تو نہیں کرنی تھی۔ کہتے میں تھوڑی دیر بیٹھا اور آ گیا، اور آ کے نہ میں نے وہ اپنی تسبیح لی اور اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ اب فرماتے وظیفہ پڑھتے پڑھتے نہ میرے دل میں خیال کیا آیا ابو بکر تو بخیل ہے، اور فرماتے خیال اتنا غالب آیا مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے، میں نے تسبیح نیچے رکھ کے کہا نہیں بھائی ابو بکر ہے، تو خیال نہیں آیا، کوئی گل ہے آیا چلا ٹیسٹ کرنے ہیں، میں بخیل نہ کہہ سکی ہیں۔ اب فرماتے میں نے نیت کر لی جو بھی غیب سے آئے گا نا اللہ کے نام پہ دے دینا۔
آپ فرماتے نیت کر کے تسبیح پکڑی شروع کی، ساتھ ایک بندہ 50 سونے کے سکے لے گیا. میں نے کہا لے آئے، نیت کی تھی امتحان بھی بڑھائی ہے. آپ فرماتے میں نے وہ 50 سونے کے سکے اٹھائے اور کسی شرعی فقیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. آپ فرماتے ہیں آگے کیا دیکھتا ہوں کہ پیر و مرشد حجامت بنوا رہے ہیں. کہتے میں نے کہا اس تو چنگی جگہ کیڑی، حضرت کو پیش کرنا جتنے دل کرے گا خرچ کرنا. کہتے میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی حضور قبول فرما دیں. کہتے حضرت جنید بغدادی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، آپ نے ذکر نہیں روکا، مجھے آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں کہ اے نائی نو دے دے پیسے. کہتے میں نے خیال کیا بھائی نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے، یہ 50 سونے کے سکے ہیں، اس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ. حضرت فرما رہے ہیں 50 سونے کے سکے دے دو. لگتا ہے حضرت کو پتہ نہیں کہ یہ 50 سونے کے سکے ہیں. کہتے میں نے عرض کی حضرت اس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ ہے، یہ 50 سونے کے سکے ہیں، اس کی اجرت چاندی کا سکہ فرما رہے ہیں، اس کو 50 سونے کے سکے دے دے. تو کہتے حضرت آگے سے مسکرا کے کہنے لگے ابو بکر اسی پھر سچی آکھیا سی نا تو بخیل ہے، تو تے یہ سونے چاندی جی پھسے آئے، تو تے یہ سونے چاندی جی پھسے آئے تے گلاں تے وصل دیاں کرنا ہے. یا پہلے نکل ان سے بعد میں وصل کی باتیں کرنا. ہر ایک دا اپنا اپنا فصل ہے، پھنسے ہیں پھنسے ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا میری ناؤ کو گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. ہر ایک دا اپنا بت دے دے جنہوں اسی پوجن لے دے. دعا کرو کوئی سجدہ انہوں نصیب ہو جائے. ہر ایک دا اپنا اپنا بت دے دے. اور آخری بات جی یہ دیکھنا پھر ہمارے بزرگوں کے رنگ لکھا ہے جی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، یہ ہمارے بزرگ تھے سلسلہ عالیہ قادریہ شریف. ہمارے غوث اعظم دیکھو کیسے تھے. یہ شیشہ میرے سامنے بھی لگا، اس میں تو خیر کچھ نہیں نظر آئے گا، اگر آپ اس میں کلی لگائیں تو پھر اس میں بھی نظر آئے گا. وہ کیا آئینہ دیکھنا سنت ہے لیکن دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ہے. اب تو اتنا بیوی آئینہ نہیں دیکھتی جتنا آئینہ بندے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے اس لیے ایڈا بھی نہ آئینہ دیکھیا کرو. الرجال قوامون علی النساء، کوئی ایڈی ٹینشن نہیں ہے. جنہ اسی منہ چٹا کرنے پیچھے پہ گئے ہیں نا، اینی ادھی کوشش ہی دل بھی چٹا کرنے کی کیتی ہوتی ہے، ساڈا بھی کتے آستانہ ہوتا ہے. منہ چٹے نہ ککھ نہیں جی ہونا ہے، گل دل چٹے نہیں بننی جی. ہاں جی حضور سلطان کہتے ہیں جی. فرماتے ہیں دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی ایسے نو جانے ہو. سانو سارے نے منہ چٹا کرنے دی فکر پہ گئی. اللہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی. میاں صاحب باروں باری پھیر نہ کڑیے اون جدر دا کوڑا. حضور بلے شاہ بھی قادری تھے، قادری شتاری. وہ حضور بلے شاہ دے ملے ہو نا کو بندہ آج تے ٹر گیا، واپس آیا نا آپ دی بارگاہ جا، آپ نے فرمایا بھئی یار دے ملے ہو کے آئے ہیں، یار دے شہروں ہو کے آئے ہیں، تو کوئی سنا گا یار دی. انہیں بیچارے نے میرے یار دے نے کی سنانی سی. اور وہ کہتا حضرت جی میں تانوں کی دساں جدوں میں گیا نا تے حرم تو تے نور ہی نور سی. آپ کو پتہ ہی اینے جگہ بھی کوئی نہیں ہے کہ نور ویکھ لے. آپ نے تے فل بدی کچھ اشعار لکھے کیا آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے وہ لیٹا ہی ویکھ آئے ہیں، لیٹا والا نہیں لگا کتے. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. میں کو نیڑے تے کو دور وسے تیرے اندر باہر پلیتی ہے. منہ دی کوئی ایڈی فکر نہ کرو، ایدی ٹینشن لو، اینو صاف کریے. اور دیکھو پھر ہمارے بزرگوں نے کتنا صاف کیا جائے. وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ دیکھا کرتے تھے. سنت ہے جی محبوب علیہ السلام کی. وہ ایک دن ہوا کیا وہ خادم صفائی کر رہا تھا، صفائی کرتے کرتے آئینہ گر کے ٹوٹ گیا. وہ بڑا پریشان ہوا. میں جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ طلب فرمائیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ آئینہ تو ٹوٹ گیا لیکن خاتم بھی تو غوث پاک کا تھا نا جی. وہ تو چوری ایک باری چوری کرنا ہے تو کتب بڑھ کے جاتا ہے، وہ تو تائی کھاتے میں. وہ سارا دن حضور غوث پاک کر ہوئے مبارک دیکھتا تھا. دن میں پتہ نہیں کتنی بار حضور غوث پاک بھی اس کو نام لے کے بلاتے ہوں گے. یا تو ہم لوگوں کو سناتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیا بہتر 100 سالہ طاعت بیریا. تو جو غوث پاک کا خادم ہو کیا ہوگا جی؟ وہ لکھا جب حضور غوث پاک نے وضو فرما لیا نا تو آپ اس کو فرما کے کہتے ہیں بھئی شیشہ لے آئینہ لاؤ.
اب وہ یہ نہیں کہتا کہ ٹوٹ گیا، وہ آگے سے عرض کیا کرتا ہے فارسی، از قضا آئے نہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا اسی ٹوٹ گیا۔ اپنا نام ہی نکال گیا، اپنا نام ہی نہیں لیا اس نے، ذات کو لے آیا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے توڑا ہے، از قضا آئے نہ چینی شکست، لکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فی الفور مصرع میں لا دیا۔ وہ کیا عرض کرتا ہے؟ از قضا آئے نہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، چنگا آیا شیشہ ٹوٹ گیا، نہ شیشہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، ان یار نو یاد کرا گے۔ لیکن اسی شیشے جی پھسے ہیں، اسی پھسے ہیں شیشے میں۔ ماشاءاللہ جی بزرگوں کی آستانے پہ حاضری ہے، ماشاءاللہ روحانیت جو ہے نا وہ ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ یہ ایک بزرگوں کا ہی فیض ہے، میں بول رہا ہے حضرت جی، مجھ میں اتنی ہمت کوئی نہیں تھی حضرت جی، یہ بزرگوں کا فیض ہے۔ اللہ اچھا مٹی ہے جی، تو یہ بزرگوں کا ہی فیض ہے، اس لیے پتر نکلو ان شیشوں سے اور تیاری کرو۔ اور یہ یاد رکھنا نہیں، چلو کاکے نے مٹی لوا چھڑا، یہ شیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں روح زمین کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ، آپ کو شیشے سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ملے گا، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ یا آپ کو کوٹ دکھائے گا، یا آپ کو سوٹ دکھائے گا، یا آپ کو آپ کا اصل نہیں دکھائے گا۔ اور ہمارا اصل کیا ہے؟ بابا صاحب، بابا فرید، ویک فریدہ مٹی پھلی، وہ مٹی تو نہیں نا وہاں تھا، ویک فریدہ مٹی پھلی، بلکہ مٹی کی بات تو پڑے گا کہ جی ہمیں یہاں اس وقت کوئی بندہ پتر اس طرح کا نہیں بیٹھا جو 6 گندگیاں لے کے نہیں گھوم رہا۔ کس کے آنتوں میں اس وقت پخانہ نہیں ہے، کس کے مثانے میں پیشاب نہیں ہے، کس کے جو ہے نا وہ پتے میں سفرا نہیں ہے، دلی میں سودا نہیں ہے، پھیپڑوں میں بلغم نہیں ہے، رگوں میں خون گردش نہیں، 6 گندگیاں ہم سارے لے کے گھوم رہے ہیں۔ میں تو اکثر سوچنا ہوں مالک واقعی هو اللہ الخالق الباری المصور الذي خلقك فسواك فعدل، واقعی حضرت فسواك کی اتھے کمال کو ٹکن لا چھڑیا سو کہ حضرت جی ٹیڑ دی بو بار نہیں آندی۔ یہ تو حضرت جی ہر بندے کے پیٹ میں اتنی بو ہے، بدبو ہے، اگر جی باہر آنا شروع ہو جائے ہم اپنی بدبو سے خود ہی مر جائیں، نہیں آندی بات، بلغم دی بو، خون دی بو، پیشاب دی بو، بلکہ کی سو ہوتے پردے پائے۔ لیکن بابا صاحب کیا کہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں جی بابا صاحب نے کو میرے آر دن ہوئے کیا شیر لکھی آنے کو ٹردہ ہونا نہ کڑا کڑ کے پہ تو بابا صاحب ویک فریدہ مٹی پھلی، ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی نو ویک کے مٹی پھلی، مٹی ہسی تے مٹی ہوئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی۔ پھر حضور بولے شاہ بھی بولے اسی انداز پہ حضرت آپ کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں ماٹی جوڑا ماٹی گوڑا ماٹی دا اسوار، ماٹی ماٹی نو دوڑائے ماٹی دا کھڑکار، ماٹی قدم کریں دی یار۔ شیر بڑے آخری شیر پھر کیا کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں 4 سیاں رل کھیڑن لگیاں پنجویں وچ سردار، کھیڑ کھوڑ مڑ ماٹی ہویاں پوندیاں پہر مسیار، ماٹی قدم کریں دی یار۔ یہ مٹی ہے جی، یہ تو چاہے گا یہ مٹی پھر جا مٹی نہ ملے گی۔ لیکن اگر یہ دیکھ لو ہے رون کا جڑہاں عشق نمازاں پڑیاں وہ کدی نہیں مردے، زندہ نہیں بھائی کدے کل ٹائم جے کسے لئے، یہ تھے پرا کل ٹائم کسے کل نہیں ہے، یہ تھے ماں لی ٹائم نہیں ہے، یہ کی ہے وہ یہ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جڑہاں عشق نمازاں پڑیاں وہ کدی نہیں مردے، کامل ولیاں دے در دے پیاج بھی دیوے بال دے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔